حضرت علامہ پیر سید غضنفر طاہر
اعلیٰ حضرت کی ذات اس شش جہاد کی مانند ہے جس کے ہر جہت میں ہزار روشنیاں بنا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ 10 شوال 1272 ہجری۔ اگر آپ کو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یاد کرنی چاہیے، یاد کرنی ہو اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کرنا ہو تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزیدہم فی قلوبہم، یہ آیت کریمہ یاد کرنا ہے، اس نیت سے یاد کرنا ہے کہ امام احمد رضا کی تاریخ ولادت 1272 اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو علم حاصل کیا ان کو امام احمد رضا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ، پہلا مرحلہ ان علوم کا ہے جن علوم کو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بلند ہمت آبا و اجداد بالخصوص اپنے والد گرامی حضرت علامہ سیدنا تقی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا، جن علوم کی تعداد 21 ہے۔ دوسرے مرحلے میں اجازت العقیدہ میں اس سے بڑی تفصیل ہے، جس کو خلاصہ
اس آیت کے نظریہ ملتا ہے۔ اس وقت جب ایک سازش کے تحت ناپاک اور پاک کو ایک دسترخوان پر بٹھایا گیا، کھیر اور مکھانا ایک دسترخوان پر چل دیا گیا، مشرک اور مریض کو ممبر پر بٹھا کر اسے اللہ کی نشانی کہا گیا، اس وقت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ مسلمانوں ہوش کرو، کیوں قاضی کی آندھی میں بہ رہے ہو، ذرا اپنے خواب غفلت سے آنکھیں کھولو۔ کبھی بھی کفر و شرک اور ایمان کے نہیں ہو سکتا، اجتماع ذہن محال ہے، اور اسی فکر کو پروان چڑھا کر قائد اعظم کی وکالت میں پاکستان بنایا گیا، اور جب پاکستان بنا آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے جن لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا، یعنی پاکستان کی علماء کی محنتوں کا مرہون محنت ہے، وہ روحانی اور علمی اور فکری اعتبار سے امام احمد رضا کی خدمت ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کے فکر کے بارے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنی خدمات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بہترین مشاغل میں سے 3 ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی جملہ خدمات تحریری، تصنیفی اور نثری اور جو ہے نظمی جو بھی یعنی شعر میں بھی اگر کوئی خدمات ہیں تو انہیں کیوں نہیں ہیں۔ پہلا حمایت سید المرسلین، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت اور ناموس پر چوکیداری کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حمایت مصطفیٰ میں ایسے ایسے مطلب یہ کہ دشمن ہو تو سمجھ لیجیے پچھاڑنے کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کرتے تھے اور اتنی سختی فرمایا کرتے تھے کہ بغور صدر کا خالد کے اگر ذرا سا اپنے انداز کو چینج کرنے تو یہی وہ تحریرات ہیں جس کو دوسرے مخالفین بھی پڑھیں گے۔ امام احمد رضا ہوتے ہوئے فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کلام کی شدت ہو اور ان لوگوں کو برا لگے تاکہ یہ لوگ پریشان ہو کر امام احمد رضا اور امام احمد رضا کے بعد عادت اللہ نکالیں۔ میرے لیے یہ اللہ کا انعام ہے کہ عزت مصطفیٰ کے لیے میرے اور میرے ماں باپ کی عزتیں آج جو تیر وہ عزت مصطفیٰ کی طرف سے لاتے تھے، وہ نام سے رضا میں لگا ہے اونچی احباب کو گالی دینے کی اونچی، اور اپنے احباب کو منع کرتے تھے کہ یہ کام میرے حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسرا جو ان کی خدمت کا دائرہ تھا اور وہ بہترین مشاغل میں سے تھا بدعتیوں کی بہتری، گمراہوں کی بہتری، دین میں نئی نئی باتوں کو دین بنا کر پیش کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یاد کیا، اب دوسرے لوگوں نے ان کو مجدد بدعت بنا دیا۔ اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے کہ بدعتیوں کی بہتری جو دین کے دعوے دار ہیں حالانکہ مفسد محض ہیں، یعنی دین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر جب سے قرآن نازل ہوا ہم نگاہ بندے کا عقیدہ تھا وَمَنْ أَسْلَمُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اب جو عقیدہ نئی بدعت پیدا ہوگی اللہ کا جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ نہیں بدعت۔ اسی طرح شروع سے عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب حضور کے بعد محمد جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے، اگر ہوگا تو خاتم النبیین جیسا ہوگا، جیسے حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہو گئے۔ ان لوگوں نے جملہ جب دیا ہوگا چاہے تو ایک عام کرو محمد، یہ بدعات دین میں داخل کی جا رہی تھی۔ امام احمد رضا نے پوری سجوت کے ساتھ اس کا رد دیا، انشاءاللہ اس پر تفصیل ہوگی۔ اور تیسرا حسب استطاعت اور واضح مذہب حنفی کے مطابق فرمایا 13 برس کی عمر سے تا ہمیں ہمت، 13 برس کی عمر سے تا ہمیں مثال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام علاوہ میں کمال کرتے رہے۔ حمایت سے مثال کے طور جیسے حضور علیہ السلام کو بتاتے ہیں
یہی بات ایام الاسمیہ میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف فتویٰ منگانے کے لیے مکہ المکرمہ میں ایک سوال تھا کہ ایسا ایک شخص کہتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب دوسری طرف دیکھیے، جس نے اپنی زندگی کا مقصد حمایت سید المرسلین بنایا اور امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا و مولا پر بے حد درود، جنہوں نے امام احمد رضا
شروع